خلفاء کو نہ ماننے کی وجہ سے شیعوں کو کافر نہیں قرار دے سکتے، پھنس جاؤ گے۔ تو یہاں پر پھر قانون بنانا ہوگا کہ اگر شیعوں کو کافر قرار دینا ہے اصحاب کو نہ ماننے کی وجہ سے تو بہت مشکل ہو جائے گی اوپر، اور مشکل فقط اتنی نہیں ہوگی کہ پورا مذہب ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، دیواریں گر جائیں گی، کیونکہ سارے مذہب کا دار و مدار صحابیت پہ ہے، اور خصوصاً بہت بڑی تعداد میں دین کا دار و مدار اور روایات پر ہے کہ جو حضرت عائشہ سے ملی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد اب سمجھ گئی ہے اور کھل کے کہنے لگی ہے کہ خلفاء کو ماننے سے، نہ ماننے سے، حتیٰ ان کو برا کہنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کھل کے کہنے لگے، کیوں کہ آج نہیں تو کل یہ چیزیں میڈیا میں جاری ہیں، ڈسکشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ ARY وغیرہ سے کبھی اگر پروگرام رکھ دیا جائے، کسی میں اتنی جرت ہو تو کبھی رکھیں جنگ جمل کے اوپر ایک پروگرام، تو جس دن پروگرام رکھیں گے اسی دن ہر آدمی کہے گا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا چوتھے خلیفہ سے جنگ کر سکتی ہیں اور تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دے سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اصول دین نہیں تھا۔ اور اگر یہ چیز ان کے لیے اصول دین نہیں تھے تو آج کے لیے کیسے ہو گئی؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تمام اصحاب اچھے بھی نہیں ہیں، تمام اصحاب برے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا وہ نظریہ ہے جو قرآن کا نظریہ ہے، اور خلفاء کو مانے نہ مانے تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی کہا جائے گا کہ جو حضرت عائشہ کی رائے ہے کہ دل چاہے مانو، دل چاہے نہ مانو۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو تدریج یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، جتنا میڈیا آزاد ہو رہا ہے، میڈیا کا آزاد ہونا بڑی برکت ہے، یاد رکھیں۔ البتہ وہ جو اوریانیت کی جانب جا رہا ہے وہ نہیں، یعنی ڈسکشن کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی حد تک ہمارے برادران اہل سنت نہیں جانتے تھے کہ تراویح کا تعلق ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ میڈیا کی برکت ہے، 10 سال میں جان گئے کہ یہ تراویح حضرت عمر فاروق نے شروع کی، اور یہ کہہ کے شروع کی نعمل بدعت ہو، اچھی بدعت ہے، بدعت ہے لیکن کون سی والی بدعت؟ اچھی والی، نعمل بدعت ہو، بدعت حسنہ۔ 10 سال پہلے تک نہیں پتا تھا کیونکہ ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا۔ تو میڈیا کی بہت ساری برکات ہیں، اور اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ بہت سارے نظریات کلیئر ہوں گے، اور یہ جو نظریات کلیئر ہوں گے در حقیقت یہ بھی اصلاح امت ہے۔ تو اصلاح امت کا بھی جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے، عقیدتی طور پہ، عملی طور پہ، تاریخی طور پہ، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، کسی بھی اعتبار سے جو چیز ریلیٹڈ ہو امت مسلمہ سے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو، اس گڑبڑ کو جب آپ ختم کریں گے اصلاح ہے۔ اور بلا شک ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے اصلاح کا بہت کام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ وہ نظریہ کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی، وہاں سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو ایک واقعہ ہے جو تمام مسلمانوں میں مشہور ہے، وہ ہے واقعہ قرطاس کے نام سے۔ اور واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو لکھ کے دینا تھا، یہ بات کلیئر ہے، اس جملے سے خود بخود مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جن کو لکھ کے دینا تھا ان سے کہا تھا کہ دو، کیونکہ ان کو دینا تھا۔ اب انہوں نے نہیں چاہا کہ لکھا جائے، اور اگلا مرحلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لکھنے کے بعد پھاڑ دیتے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ جن سے مانگا تھا، جن کو دینا تھا، یہ موضوع انہی سے ریلیٹڈ تھا،
اور یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کے دن. آپ دنیا سے رخصت ہوئے پیر کے دن اور یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کے دن. اور پھر آپ کا جسم مطہر دفن کیا گیا منگل کے دن. اب کیونکہ ذرا دن ڈھل چکا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو بدھ کہہ دیا، یعنی شب بدھ ہو گئی تھی وہ، لیکن در حقیقت وہ منگل کے دن ہوا. لیکن کیونکہ کچھ دیر ہو چکی تھی، دیر سے مراد رات قریب تھی، تو کچھ نے پھر اس کا حساب لگایا کہ یہ بدھ ہو گیا، کہنے والوں نے جو عام زبانی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن صحیح کیا ہے کہ جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا، پیر کے دن آپ کی شہادت ہوئی اور منگل کے دن آپ کے جسم اطہر کو دفنایا گیا. واقعے کا دار و مدار اسی نظریے پہ ہے کہ کتاب خدا کافی ہے. یہاں پہ دیکھنا ہوگا جس پہ کتاب خدا نازل ہوئی، اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ اور بھی لکھ کے دوں اس کتاب خدا کے علاوہ، تو اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جن پر کتاب خدا نازل ہوئی وہ کتاب خدا کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یا وہ بہتر جانتے ہیں کہ جن پر کتاب خدا نازل نہیں ہوئی. لہذا حسبنا کتاب اللہ کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100% ٹکرا رہا ہے، نہ 1%، 2%، 100%. اور اگر خود قرآن کو دیکھا جائے تو یہ قرآن بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے. قرآن میں نماز ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. قرآن میں نماز ہے، نماز کی رکعت نہیں ہے. تو خود اگر قرآن کو پڑھا جائے تو بہت واضح ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. یاد رکھیں، قرآن کافی نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث. وہ احادیث کہاں سے ملیں گی؟ اب وہ احادیث پاک اور پاکیزہ اور طیب اور طاہر اور ان افراد سے لی جائیں کہ جن کی جانب رجوع کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے یا وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ جن کی جانب توجہ ہی نہیں دلائی؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جن کی جانب توجہ دلائی، جن کے فضائل بیان کیے، جن کا مرتبہ بیان کیا، جن کا مقام بیان کیا، ان سے لیا جائے. تو پھر ہم اس بات کی تکرار کریں کہ ہم لیتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہ سنت ملنے کا جو ہمارے نزدیک سورس ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت. بس جب ہم کہتے ہیں اہل بیت اور قرآن تو قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ سنت کے علاوہ ہے، نہیں، وہ عین سنت ہے، وہی ہے سنت در حقیقت. اور یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کا احترام کیا اور کروایا. آج بڑے آرام سے کہا جاتا ہے، ایشو اٹھایا جاتا ہے توہین اصحاب کے ماننے یا نہ ماننے کا، یا مثال کے طور پر توہین صحابہ کا موضوع اٹھایا جاتا ہے تو کہا جائے گا توہین صحابہ کے موضوع کو بعد میں ڈسکس کیجئے گا، پہلے توہین رسالت کو ڈسکس کریں. توہین رسالت کو ڈسکس کریں پہلے. اب جو حالات اور واقعات ہوئے اس جمعرات کو، وہ آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر تجانی سماوی کی کتاب ہے کہ خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ اس وقت ان کے کام کی برکت کی وجہ سے مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں اور بہت سارے علاقوں میں تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ افراد شیعہ ہو چکے ہیں. اور اس کی پریشانی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو ہر وقت کہیں نہ کہیں سرچ کرتے رہتے ہیں، تو کچھ دن پہلے ایسی ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں لگایا تو ہمیں پتا چلا یوٹیوب میں باقاعدہ کوئی ڈاکومنٹری بنی ہے جس سے پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے. آپ اس میں جائیں، شیعہ ان تیونس کے نام سے، تو پوری ڈاکومنٹری ہے جو وہاں کے ٹی وی سے نشر ہوئی ہے، کہ جس میں کوشش کی جا رہی ہے نہیں کچھ لوگ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، جاہل سے ہیں، کم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. بہرحال تو کام تو ہو رہا ہے. البتہ ڈاکٹر تجانی کا جب بھی موضوع آتا ہے تو ایک جانب ہم توجہ دلاتے ہیں، جس جانب کل بھی ہم نے توجہ دلائی تھی
کہ یاد رکھیں کہ ہم سب کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ڈاکٹر تیجانی کو یہاں تک لانے میں بھی بلا شک ایک مومن جوان کا دخل ہے. وہ کون جوان ہے؟ اتفاق سے بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ان کا نام وغیرہ جو تفصیل سے دوبارہ ڈھونڈیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں. اور آپ حضرات تو یہاں ہیں، اگر یہ آپ کام کریں تو پھر ہمیں بھی بتائیے گا. ڈاکٹر تیجانی تو یہیں ہیں امریکہ میں، ان سے پوچھیں وہ کون تھا جوان اور اب کہاں ہیں. اب اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ جوان کون ہے؟ تو اس جانب توجہ رہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں نہ کریں. ابھی ڈاکٹر تیجانی پانی کے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں. اس سمندری جہاز میں لوگ عیاشی بھی کر سکتے تھے، گناہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہی کے ساتھ ایک شخص ہے کہ جو ان کی نظر میں کافر ہے. کون ہے وہ؟ شیعہ ہے، عراقی ہے، بغداد کا ہے، کاظم ہے ان کا. ان کی نظر میں کافر ہے، لیکن کس چیز نے ان کے دل کو نرم کیا کہ وہ عیاشی یا فحاشی پہ نہیں جاتا. وہ نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے خضوع و خشوع سے، اور اس کے بعد اسی کافر کے پاس سے کہ جس کو وہ کافر سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس قوم کے بارے میں کہ ان کا قرآن الگ ہے، اسی کے پاس، اسی کافر کے پاس سے تعقیبات بھی نکلتے ہیں اور قرآن بھی نکلتا ہے، اور وہ وہی قرآن ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان ہے. یہاں سے ان کا دل نرم ہوا کہ قرآن تو وہی ہے. اب اس کے بعد جب وہ بغداد لے گئے اپنے یہاں تو اچھی مہمان نوازی کی. تو سنما ہدایتوں کے شروع میں یہ کہ ان کو ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ تو خواتین بھی پردہ کیے ہوئے ہیں گھر کی. پھر اس کے بعد جو ان کی روش تھی ان صاحب کی کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے عبد القادر جیلانی کے مزار میں جانا ہے تو وہاں بھی لے گئے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہاں بھی چلیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والے امام ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس اور جب نجف لے گئے توجہ دلائی. اور یہ اتفاق سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے گروپ کے کچھ افراد ایک دفعہ مشہد آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہماری بڑی اچھی ملاقات ہوئی. تو ہم نے ایسے ان سوال کیا، اور اچھی بات ہے وہ لوگ عمرہ کر کے شام، عراق اور پھر ایران آئے تھے، ساری زیارتیں. تو وہ جو مشہد میں تھے تو ایسے ہم نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ نورانیت کہاں محسوس ہوئی؟ یہ خود میں نے سوال کیا. اب ظاہر ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ ان کے پورے گروپ کا نظریہ ہے، بعض دفعہ انسان بعض باتیں کر جاتا ہے تو وہ کہ ان صاحب نے کہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کے گروپ کا نظریہ ہے. بعض دفعہ انسان بول جاتا ہے بعض باتیں. تو وہ طالب علم ہی تھے وہ بھی، تو بڑے انہوں نے خاص طریقے سے اس طرح سے ذرا سبور کے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں ہم سلسلے قادریہ کے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ جو جاذبہ اور معنویت محسوس ہوئی تو پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا کے ہوئی. تو اس میں میں نے سوال کیا کہ آپ کو وہاں جا کے زیادہ ہوئی، کیونکہ ہم نے سوال کیا تھا کہ ان تمام روزوں میں خود مولانا امیر المومنین کا بھی روزہ تھا. پھر میں نے کہا کہ آپ کو وہاں پر زیادہ ہوئی اور جو پیران پیر کے بھی پیر ہیں وہاں نہیں ہوئی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ان کو شوق سا لگا. اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ عبد القادر، یہ سلسلہ قادریہ کیا ہے. سلسلہ قادریہ کی ایک بڑی شخصیت ہے عبد القادر جیلانی. ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر رہے کہ وہ سید تھے کہ نہیں تھے، اور تھے تو کیا تھے اور کیا نہیں تھے، لیکن اس وقت ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں سلسلے کی. اس سلسلے کے جو پہلے فرد ہیں وہ ہیں معروف کرخی. اور معروف کرخی دربان تھے امام رضا علیہ السلام کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دربان یعنی چوکیدار دروازے پہ بیٹھنے والے نے کچھ ہی دنوں میں امام رضا علیہ السلام سے وہ معرفت حاصل کی کہ آج اہل سنت میں ایک بہت بڑی جو طریق ہے
کہ جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ امام رضا کے دربان سے ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ لہذا جتنے بھی دنیا میں تصوف کے سلسلے اس جانب توجہ رہے کہ یہ سب کے سب جا کے ختم ہوتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندیہ جو ختم ہوتا ہے حضرت ابوبکر پر، لیکن اگر ان سے بھی کہا جائے کہ ان کی تعلیمات، ان کے خطبات، معرفت الہی کے ان کے جملات، تو وہاں پر بھی جو چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں وہ مولا امیر المومنین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کام آخیراً کراچی میں ہو رہا ہے کہ جو ذرا خطرناک ہے، اب نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک ہو گیا، کہاں تک ہو گیا، کہ صحیفہ سجادیہ کو حضرت ابوبکر کے نام سے چھاپنے کی ایک تحریک چل رہی تھی، اور کچھ جگہ یہ کام ہوا ہے کہ بعض دعاؤں کو، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بعض دعائیں منسوخ کی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، کس سے؟ حضرت ابوبکر سے۔ تو اب ان حضرات سے اگر دعائیں نہیں ہیں تو زبردستی منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وارث علم رسول اللہ اہل بیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمیں کہیں اور سے توقع بھی نہیں ہے۔ البتہ اس جانب ایک اور توجہ دلائیں ہم کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج کے دور میں جرأت سے کام کیا، اچھا کام کیا، تعریف کے قابل ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو جلسہ ہو رہا ہے 14 کا اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، 9 مارچ کی نہیں بات ہو رہی، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی کتاب ایک ہے قول المعتبر فی امام المنتظر، تو کچھ علماء اہل سنت نے جو 12 ائمہ والی روایتیں ہیں ان کا سلوشن نکالا ہے، کیونکہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور جو میڈیا کے فوائد ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت 12 ائمہ والی روایتوں کو کثرت سے نقل ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب العمارہ میں، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کتنے ہیں؟ 12۔ اس امت کے امیر کتنے ہیں؟ 12۔ تو 12 والا موضوع جو ہے وہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ خود اہل سنت سے سوال کیا جائے کہ 4 خلفاء کی کوئی روایت ہے؟ کوئی نہیں۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے خلفاء کی تعداد 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہے، اور 5ویں خلیفہ خود برادران اہل سنت کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ اب آپ 4 کے ہیں یا 5 کے ہیں، روایات میں 4 یا 5 کا ذکر نہیں ہے، روایات میں 12 کا ذکر ہے، خلفاء رسول اللہ 12 ہیں۔ اب ان 12 والی روایتوں کو ایک طریقہ تو یہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، تمام علماء ہمارے برادران اہل سنت یہ کر رہے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس چیپٹر کو ڈسکس ہی نہ کرو کہ لوگ پوچھیں 12 کون ہے، قصہ ختم، تو وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بہت بڑی تعداد اپنے شاگردوں کو ٹوکتی ہے اس بات پہ کہ 12 خلفاء اثنا عشر کے موضوع کو ڈسکس نہ کرو، خصوصاً حتیٰ ابن تیمیہ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ اس موضوع کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو شیعوں کو تقویت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں 12 کون ہے تو لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، بس کہا کیا کرو، اصلا اس کو ڈسکس نہ کرو۔ لیکن کچھ حضرات نے اس کو ڈسکس کیا، لہذا یہ کام ڈاکٹر طاہر القادری نے نہیں کیا پہلی دفعہ، ان سے پہلے بھی بعض لوگ کر چکے ہیں یہ کام، اور وہ کام کیا کہ خلافت رسول اللہ کو کہا ہے انہوں نے کہ یہ 2 طرح کی، اور بعض نے کہا 3 طرح کی، لیکن اکثر نے کہا 2 طرح کی۔ اور 2 طرح کس طرح؟ ایک خلافت سیاسی ہے اور ایک خلافت الہی ہے۔ سیاسی مسائل کے لیے یہ خلفاء 4 تھے، اور اللہ کی ولایت چاہیے، اللہ کا دین چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے حبیب کے 12 خلفاء ہیں اور ان کے پاس اللہ کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد اب اس میں مزید ہم اضافہ کرتے ہیں ہمیشہ ان حضرات کے لیے، کیونکہ ہم تو 12 ہی مانتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ادھر ادھر نہیں جاتے، 12 ہی ہیں، لیکن وہ حضرات جو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی 4 ہیں یا 5 اور الہی جو ہیں وہ 12 ہیں، تو ان سے کہا جائے گا سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے۔
نہ اب ان کی جانب سے کوئی امر ہو رہا ہے کہ کرو اور نہ ان کی جانب سے کوئی نہیں ہے. آپ آج کے جو افراد ہیں آپ پر واجب ہے، لازم ہے کہ ان 12 سے متمسک ہوں، کیونکہ ان کی ولایت کا دور اور ان کے احکام صادر ہونے کا دور، کیونکہ نہ آپ ان کی حکومت میں ہیں اور نہ ان کی پالیسی میکنگ پہ آپ چل رہے ہیں، تو ان کی اطاعت کا زمانہ گزر گیا ہے. آج اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا دین چاہیے، اللہ کے حرام و حلال سے آشنا ہونا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ ان خلفائے اثنا عشر سے تعلق رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو سب سے پہلا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا جمعرات کا موضوع. یہ ضمن ہم نے جب ڈسکس کیا، ڈاکٹر تیجانی کی کتاب ہے المیہ جمعرات، اس کو دیکھیں اور آگے بڑھائیں نظریات کو. اور یہ المیہ جمعرات در حقیقت کیا موضوع ہے، کون صاحب تھے، کیا تھے، پورے عالم اسلام میں اس میں ڈسکشن ہوا. یہ موضوع صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن بہقی میں بھی ہے، تمام کتب میں ہے. اب جو جتنا اچھی طریقے سے دفاع کر سکتا تھا اس اعتبار سے دفاع کیا گیا ان صاحب کا. اور اس طرح سے ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قلم دو اور کتف دو. بعض جگہ کتف سے مراد اونٹ کے کندھے کی ہڈی کے اس پہ لکھ دوں، اور بعض جگہ کہا گیا قرطاس، بعض جگہ کہا گیا بیاض، بالآخر قلم اور وہ کہ جس پہ لکھا جائے. تو ایک صاحب نے فرمایا، اب کیا فرمایا، تو یہ مختلف تعبیریں ہیں. جو کم ترین تعبیر ان کے دفاع میں کی جاتی ہے وہ تعبیر ہے صحیح مسلم سے، کیونکہ وہ کافی بچانے کی کوشش کرتے تھے. وہ تعبیر ہے صحیح مسلم سے، وہ معذرت صحیح بخاری سے. لہذا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا قد غلب علیہ الوجع، ان پر درد کا غلبہ ہے. لیکن نتیجہ وہی ہے، ان کی بات ایسی ہے، چھوڑ دو. ابھی کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اب یہاں پر نظر آتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے اس کے بعد؟ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کا ماننے والا، کہ اس میں ایک آیت یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ان کو بھی نہیں مان رہے کہ قرآن ماننا ہے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے، تو پھر ہوا کیا؟ یہ قرآن کو مانتے تو ان کی بات کو بہکی بھی بات نہیں کہا جا سکتا تھا. غلب علیہ الوجع. بے شک سبحان اللہ. اور بعض جگہ یہاں تک کہہ دیا گیا ان الرجل لیہجر معاذ اللہ، کہ یہ شخص، یہ آدمی ہذیان بول رہے ہیں معاذ اللہ. یعنی اگر اردو میں اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے معاذ اللہ معاذ اللہ، مثلا یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو صحابہ کے احترام سے پہلے تو یہ موضوع ڈسکس کرنا چاہیے خود صحابہ رسول اللہ کا کتنا احترام کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے خون کا معاملہ ہو تو امید یہ ہے یہ کیس اتنا ڈیلے ہوگا کہ اگلے کیس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ پہلے والا کیس ہی سالو نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک زبردستی کا ایشو ہے یہ کہ اصحاب کے موضوع کا. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر ہم بیان کریں جتنا میڈیا آزاد ہو رہا ہے، اب دنیا تک یہ باتیں جا رہی ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ، المیہ جمعرات ہو یا جنگ جمل ہو، احترام کے ساتھ کسی آدمی کا بھی نام توہین سے نہ لیا جائے، کیونکہ اگر توہین سے لیا جائے گا تو اس کا ماننے والا اس واقعے کو، اس بات کو سنے گا ہی نہیں، بلکہ احترام کے ساتھ بتایا جائے کہ بھائی یہ ہوا تھا، اب آپ فرمائیں ان کے بارے میں آپ کا کہنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے نتیجہ دیتے ہیں. نتیجہ نہیں دینا ہے آپ کو، فیکٹس اینڈ فگر اس کے سامنے رکھنے، نتیجہ وہ خود نکالے گا. ہمیں حقائق بیان کرنے اور حقیقت سے وہ آشنا ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے کسی کے باپ کو آپ کہہ دیں وہ مجرم ہے تو کام خراب ہو جائے گا.
آرام سے جا کے کہیں کہ آپ کے والد ماجد انکل مجھے بہت پسند ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے، انکل جانی نے یہ کیا ہے۔ اب اگر آپ ایسے کریں گے اور جب کیس کلیئر ہو جائے گا کہ انکل اس قسم کے تھے تو پھر وہ آپ سے بحث نہیں کرے گا۔ لیکن اگر جا کے ایسی کہہ دیں کہ تیرے باپ نے یہ کیا، تیرا باپ ایسا، تیرا باپ ایسا، تو کام خراب کر دیا۔ تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ انکل جانی کا احترام کر کے ان کے والد ماجد کو بتانا ہے، وہ بیٹے جانی کو بتانا ہے کہ انکل جانی نے، بابا جانی نے ایسا کیا ہے۔ سب اپنے محمد تو جتنے حالات اور واقعات ہوئے تو یہ بڑے ترتیب سے ہوئے، اور آج جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے، جو ہم نے کل توجہ دلائی، اس کا دار و مدار ہے کس چیز پہ؟ پورا دار و مدار ہے ان حالات اور واقعات پہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے پہلے ہوئے، اور ان حالات اور واقعات پر کہ جن کی وجہ سے یہ شہادت ہوئی، اور ان حالات اور واقعات پر کہ جو شہادت کے بعد ہوئی۔ اور انہی واقعات میں سے جو ایک اہم ترین واقعہ، وہ کہ ہماری بھی ہمیشہ روش ہے کہ جب بھی کہیں عشرہ ہو یا خمسہ ہو، اب گو کہ یہاں پر اربع ہے، لہذا سب سے پہلے اگر ہم بیان کرتے ہیں ہمیشہ تو وہ ہم بیان کرتے ہیں جناب سیدہ کے مسائل، کیونکہ تمام مصائب اہل بیت کی کا دار و مدار جناب سیدہ کے مسائل پر۔ تو جو کچھ ہوا جمعرات کو، اور جو کچھ ہوا پیر کو، اور جو کچھ ہوا منگل کے بعد، اس سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ اہل بیت کا خون بہا ہے۔ تو جو 11 ہجری میں ہوا اس کا نتیجہ 50 سال کے بعد اس صورت میں نکلا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا۔ کیسے اسیر کیا گیا؟ بعض دفعہ جملہ سخت ہو جاتا ہے لیکن ہم بیان کرتے ہیں، وہ کہ ہمارے کہا جاتا ہے اسیر کیا گیا، لیکن اگر آپ کو صحیح مسائل اہل بیت سمجھنے تو صحیح جملہ یہ ہے جیسے کافر کنیزوں کو اسیر کیا جاتا ہے، ایسے اسیر کیا گیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو۔ وہ ڈر کے جس در پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، اور پھر آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ بعد رسول اللہ ایک ایسا وقت آیا کہ اسی جگہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کے در پہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ مدینہ میں محلے بنی ہاشم میں در جناب سیدہ پر اس جگہ کھڑے ہو کر کہ جس جگہ پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ دھمکیاں دی گئیں، ایک وقت آیا کہ کہنے والے نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ جملہ جب جناب سیدہ نے سنا تو گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ کون؟ فاطمہ ہیں، یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جنہیں قرآن میں کوثر کہا گیا۔ رحمت للعالمین کو جب تحفہ دیا گیا تو اس تحفے کا نام اللہ نے رکھا خیر کثیر۔ اب تصور کریں جناب سیدہ کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کے لیے خیر کثیر قرار دیا حضرت فاطمہ کو۔ ایک وقت آیا کہ جب مخاطب کیا اہل بیت کو یہ جملہ کہہ کے تو جناب سیدہ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی، اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، احاذ یفعل بنت کا